بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ و طالبات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، آج کا ہمارا لیکچر ہے سبق نمبر 3 ماجی۔ یہ افسانہ ہے صنف ادب کے لحاظ سے۔ دوسرا لیکچر پیراگراف کی تشریح۔ اس سے پہلے پہلا لیکچر ہو چکا ہے جس میں افسانہ کا خلاصہ، مرکزی خیال اور کرداروں پر روشنی ڈالی گئی تھی، اور یہ دوسرا لیکچر ہے پروفیسر چودھری محمد شریف آرائی، 12ویں جماعت کے لیے فیڈرل بورڈ اردو 12ویں جماعت، نیو سلیبس، نیا نصاب۔ تیسرا سبق افسانہ ماجی۔ یہ پیراگراف ہے۔ اس زمانے میں لائل پور یعنی فیصل آباد کے مربع داروں، زمینداروں کی بڑی دھوم تھی، یہاں سے لے کر یہ اینڈ تک۔ اسی سال ماجی کی شادی عبداللہ صاحب سے ہو گئی، یہاں تک یہ پیراگراف ہے، اور اس پیراگراف کی باقاعدہ حوالہ جات کے ساتھ تشریح حاضر خدمت ہے۔ زیر تشریح پیراگراف مشہور افسانہ نگار قدرت اللہ شہاب کے دل چھو لینے والے افسانے ماجی سے ماخوذ ہے۔ یہ افسانہ ماں کی لازوال محبت، قربانی اور ایثار کا حسین مرقع ہے۔ یہ خاص پیراگراف ماجی کی جوانی کے دور، ان کے سماجی مقام اور ایک ایسی ذاتی خواہش کا احوال بیان کرتا ہے جو ان کی سادہ لوحی اور پختہ ایمان کی عکاسی کرتی ہے۔ یہ حصہ ماجی کے کردار کی جڑیں دکھاتا ہے اور اس کے بعد کی زندگی کی بنیاد فراہم کرتا ہے۔ سادگی حسن کو دوبالا کرے، سادگی حسن کو دوبالا کرے، دل کو تسخیر یہ نرالا کرے۔ لائل پور یعنی فیصل آباد کا پرانا نام لائل پور ہے، اور لائل پور کے مربع داروں سے مراد رقبہ داروں، زمینداروں کی دھوم اور ماجی کا سماجی مقام۔ پیراگراف کا آغاز اس دور کے سماجی پس منظر سے ہوتا ہے جب لائل پور فیصل آباد کے مربع داروں کی بڑی دھوم تھی اور انہیں خوش قسمت اور باعزت لوگوں میں شمار کیا جاتا تھا۔ یہ ایک ایسے متمول کا معنی دولت مند، مالدار طبقے کی بات ہو رہی ہے جو زرعی زمینوں کے مالک تھے اور معاشرے میں ایک نمایاں حیثیت رکھتے تھے۔ ماجی کے لیے پے در پے پیام آنے سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ بھی ایک ایسے ہی با اثر اور مالدار گھرانے سے تعلق رکھتی تھیں اور ان کی سماجی حیثیت بہت بلند تھی۔ نانی جی انہیں ہر روز نت نئے کپڑے پہناتی تھیں اور ہر وقت دلہنوں کی طرح سجا کر رکھتی تھیں۔ اس بات کا ثبوت ہے کہ ان کی پرورش لاڈ پیار اور ناز و نعم میں ہوئی تھی، اور انہیں برادری میں اپنی بیٹی کی خوبصورتی اور سماجی مقام پر فخر تھا۔ یہ ابتدائی منظر ماجی کے ماضی کی ایک روشن اور خوشحال تصویر پیش کرتا ہے جو بعد کی سادگی کے ساتھ ایک خوبصورت تضاد پیدا کرتی ہے۔ ماجی کی زندگی کی واحد خواہش کو پورا ہونا خدا کی عنایت اور نصیب کی برتری کو ظاہر کرتا ہے۔ کسی کو مقدر پہ ناز ہے، کسی کو عبادت پہ۔ ہمیں تو جو کچھ ملا ہے وہ رب کی عنایت ہے۔ ماجی کا معصوم فخر اور عوامی مقبولیت۔ ماجی اپنی جوانی کے دنوں کی یادوں کو معصوم فخر سے بیان کرتی ہیں کہ ان دنوں گاؤں میں ان کا نکلنا دوبر ہو گیا تھا، یعنی دشوار ہو گیا تھا، مشکل ہو گیا تھا، کیونکہ لوگ ٹھٹک کر کھڑے ہو جاتے۔ ٹھٹک کر کھڑے ہو جانے سے مراد ہے
کہ وہ سینہ تان کر کھڑے ہو جاتے اور کہا کرتے یہ خیال بخش دوبھر مربع دار کی بیٹی جا رہی ہے، دیکھیے کون خوش نصیب اسے بیاہ کر لے جائے گا۔ یہ جملے ماں جی کی شخصیت میں ایک دلکش معصومیت اور سچائی کو ظاہر کرتے ہیں۔ ان کا فخر اس بات پر نہیں کہ وہ خوبصورت تھیں یا امیر، بلکہ اس بات پر کہ لوگ ان کے والد کے رتبے کی وجہ سے انہیں عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے اور ان کے حسن کا چرچا عام تھا۔ ٹھٹک کر کھڑے ہو جانا اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ ان کی خوبصورتی اور والد کا مقام لوگوں کو متاثر کرتا تھا۔ یہ ان کی سادگی ہے کہ وہ اس کو فخر سے بیان کرتی ہیں، جس سے ان کی بے ساختگی اور شفافیت جھلکتی ہے۔ خرد کو غلامی سے آزاد کر جوانوں کو پیروں کا استاد کر۔ ماں جی کی واحد ذاتی خواہش علم کی آرزو۔ جب بچے چھیڑنے کی خاطر ماں جی سے پوچھتے ہیں کہ آپ کی اپنی نظر میں کوئی ایسا خوش نصیب نہیں تھا، تو ان کا جواب ان کی شخصیت کا سب سے اہم اور گہرا پہلو اجاگر کرتا ہے۔ وہ فوراً توبہ توبہ پت کہہ کر کانوں پر ہاتھ لگاتی ہیں، جو ان کی شرم و حیا، پارسائی اور حلیمی کو ظاہر کرتا ہے۔ وہ یہ بھی کہتی ہیں کہ ماں جی کے دل میں خود اپنی ذات کے لیے پیدا ہوئی، خود بھی کہتی ہیں کہ میری نظر میں بھلا کوئی کیسے ہو سکتا تھا۔ جو ان کی سادہ لوحی اور دینداری کا ثبوت ہے، تاہم ان کے دل میں ایک ایسی خواہش تھی جو ساری عمر غالباً یہی ایک خواہش تھی جو ماں جی کے دل میں خود اپنی ذات کے لیے پیدا ہوئی، اور وہ یہ تھی کہ اگر مجھے ایسا آدمی ملے جو 2 حرف پڑھا لکھا ہو تو خدا کی بڑی مہربانی ہوگی۔ یہ جملہ ماں جی کی دور اندیشی اور تعلیم کی اہمیت کو سمجھنے کی آرزو کو ظاہر کرتا ہے۔ اس دور میں جب تعلیم یافتہ مرد بہت کم ہوتے تھے، ان کی یہ خواہش مادی فوائد یا ظاہری حسن کے بجائے علم و فضیلت کی قدر و قیمت کو نمایاں کرتی ہے۔ یہ خواہش ان کی بلند نظری اور مستقل بینی کی عکاس ہے کہ انہوں نے اپنے لیے ایک ایسے ہم سفر کا انتخاب کیا جو صرف مال و دولت والا نہ ہو بلکہ علم کے نور سے منور ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس پاکیزہ اور نیک خواہش کو یوں پورا کر دیا کہ اسی سال ماں جی کی شادی عبداللہ صاحب سے ہو گئی، جس سے ان کے ایمان کی پختگی اور اللہ کی طرف سے ان کی خواہش کی برکت کے ساتھ تکمیل کا اظہار ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں علم کی فضیلت۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، کیا وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں اور وہ جو علم نہیں رکھتے برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ آیت اہل علم کی برتری کو ظاہر کرتی ہے جو ماں جی کی خواہش کی بنیاد بنی۔ نمبر 2، حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، علم کی طلب، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ یہ حدیث علم کی اہمیت اور اس کے حصول کی ترغیب دیتی ہے، جو ماں جی کی خواہش کو دینی اعتبار سے بھی مضبوط کرتی ہے۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اللہ کا نیک بندوں کی دعائیں قبول کرنا، اور جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو بتا دیجئے کہ میں بہت قریب ہوں، جب کوئی مجھے پکارتا ہے تو پکارنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں۔ یہ آیت اللہ تعالیٰ کی طرف سے نیک خواہشات اور دعاؤں کی قبولیت کی دلیل ہے، جس طرح ماں جی کی خواہش پوری ہوئی۔ خلاصہ کلام، پیراگراف ماں جی کی جوانی کی حسین یادوں اور ان کی سادہ دلی اور سماجی مقبولیت کا ایک خوبصورت خاکہ پیش کرتا ہے۔
سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ ان کی واحد ذاتی خواہش کو نمایاں کرتا ہے جو مادی آسائشوں کے بجائے علم و فضل سے تعلق رکھتی تھی۔ اس خواہش کی تکمیل اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک انعام تھی جو ان کی نیک نیتی اور بلند سوچ کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ یہ حصہ افسانے میں مانجھی کے کردار کو ایک مضبوط اور پروقار بنیاد فراہم کرتا ہے اور ان کی خواہش کے ایسے پہلوؤں کو نمایاں کرتا ہے جو بعد میں ان کی قربانیوں اور ایثار کی وجہ بنتے ہیں۔ عزیز طلبہ و طالبات، ناظرین اور ویورز، جو اس چینل پر نئے آئے ہیں وہ اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے اور شیئر اور لائک ضرور کیجئے۔ کمنٹس بھی دینا نہ بھولیے، اپنی رائے کا اظہار کمنٹس میں کیجئے۔ اردو پروفیسر یوٹیوب چینل اردو لیکچر سیریز کے آج کے لیکچر کے ساتھ اردو پروفیسر یوٹیوب چینل سے پروفیسر چودھری محمد شریف آرائیں آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ دیکھتے رہیے اردو پروفیسر یوٹیوب چینل کو، شیئر، لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ گھنٹی کے نشان کو بھی ضرور دبائیں تاکہ ہر نئے لیکچر سے آپ کو آگاہی ملتی رہے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔